بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ آج جنت کے بیان کی 5ویں کڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہم لوگوں نے جنت کے بارے میں قرآن حدیث میں جو واضح دلائل ہے اس کے ذریعے سے جنت کا علم حاصل کیا کہ جنت کیا چیز ہے اور جنت کیسی ہوگی اور جنت میں کیا ہوگا، جنت میں کون سی نعمتیں ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جب ہم لوگوں نے جانا تو اتنی راحت بھری اور اتنی بہترین چیزوں کا جو ذکر آیا ہے، تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راضی ہو جانا اپنے بندے سے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنتی لوگ، تو جنتی لوگ جواب دیں گے کہ ہاں میرے پروردگار، ہم تو تیری بھلائی کے ساتھ، تیری اطاعت میں ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم ہم سے راضی ہو؟ کیا تم لوگ ہم سے راضی ہو؟ جنتی کیوں نہ راضی ہوں؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اے ہمارے رب، آپ نے یہ ساری چیزیں جو عطا کر دی ہے جو کسی دوسری مخلوق کو آپ نے عطا نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز دینا چاہتا ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ دوں تمہیں؟ جنتی عرض کریں گی کہ یا اللہ، اس سے زیادہ بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جنتی کو جب اتنی راحت بھری جنت مل جائے گی تو پھر وہ اب اس سے زیادہ کیا تصور کر سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، اس سے بھی بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حسین جنت، یہ سدا بہار جنت، یہ نعمتوں سے بھری جنت، اب کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو اس کے بارے میں اتنا علم ہو جائے اور اس علم آ جانے کے بعد وہ اس کو پانا نہ چاہے یا اس میں جانا نہ چاہے، اس کے داخلے سے انکار کرے؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا۔ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا ہم یہاں نہیں جانا چاہتے ہیں؟ تو ہم سب کے دل سے یہی آواز آئے گی کہ کیوں نہیں، ہم تو یہیں جانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے جانے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا جانا آسان ہے؟ جس چیز کو پانا ہے تو اس چیز کے پانے کے لیے ہم کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں جانا جو ہے وہ راستہ جو ہے اس کا بڑا مشکل والا ہے، لیکن اگر راستہ انسان عبور کر لے، راستہ طے کر لے، تو پھر وہ جگہ ملے گی جو راحت والی ہے۔ اس کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور جنت کا نظارہ کر کے آؤ، اور جو میں نے نعمتیں وہاں جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے جنت کا مشاہدہ کیا اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھا، اور پھر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تیری عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کو مصائب اور مشکلات سے ڈھانپ دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ اب پھر جاؤ اور جنت کو دیکھو اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے تو انہوں نے جنت جو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم کی طرف جاؤ، اسے دیکھو اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے انہیں دیکھ کر آؤ کہ کس طرح سے وہ ایک حصے جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے دوسرے حصے پر سوار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، وہاں کے عذاب کو دیکھا اور واپس آئے اور انہوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری عزت کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے پھر اس میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ دوبارہ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ گئے۔ پھر جب وہ آئے دوبارہ جب دیکھ کر کے آئے جہنم کو تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، ہر کوئی اس میں ہی داخل ہو جائے گا، یعنی جہنم میں۔ یعنی جنت جو ہے ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے۔ تو اس حدیث کے مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک ترمذی کی حدیث تھی اور ابھی جو میں نے بتایا وہ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت تو ہے نعمتوں سے بھری چیز، لیکن وہ گھیری گئی ہے کس چیز سے؟ ناگوار چیزوں سے، جو انسان کو پسند نہیں ہوگی، جو انسان کے لیے دنیا میں اس کو کر گزرنا مشقت سے بھرا ہوگا، اس کو پسند نہیں آئے گا۔ جبکہ جہنم تو بہت ہی خوشگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے، یعنی لذتوں سے بھری ہوئی ہے، لوگوں کو پسند آنے والی چیزوں سے، لیکن اس کو انسان چھوڑے گا تبھی وہ جنت پہ جا سکتا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے اسی وجہ سے چونکہ یہ ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے سخت جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ سخت جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال جنت ہے۔ اللہ کا مال کس چیز کو قرار دیا گیا؟ جنت کو۔ اور اس مال کو کیا کہا گیا کہ وہ بہت ہی مہنگا ہے، یعنی اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور یہاں جو چیز بتائی گئی کہ جو ڈرا وہ بھاگا، یعنی اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے جو ڈر گیا وہ ڈرے گا، وہ بھاگے گا، اور بھاگے گا تو وہ کس طرف پہنچے گا؟ وہ اپنی منزل کو پائے گا، اور اس کی منزل کیا ہوگی؟ وہ جنت ہوگی۔ تو یہ چیز یہاں فرما دیا گیا۔ اور نعمتوں بھری جنت چاہنے والا شخص دنیا میں کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا، کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کی خواہش کرنے والے شخص کو سوتے دیکھا ہے۔ یعنی
جو جہنم سے بھاگ رہا ہو، جہنم کا خوف ہو، جہنم کے بارے میں اس کو علم ہو کہ کتنی بری جگہ ہے، کتنا خطرناک ٹھکانہ ہے وہ، تو وہ اس سے بھاگے گا، اور اس سے بھاگنے والا انسان دنیا میں چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ اور جنت کی خواہش رکھنے والا انسان جو جنت کی خواہش رکھتا ہو وہ بھی دنیا میں چین کی نیند سوئے گا۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ محنت اور مشقت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، نیکیوں میں سبقت لے جائے گا، وہ عمل کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل سے بچے گا، اس عمل سے بھاگے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کی جزا میں اس کو جہنم مل جائے، ان چیزوں سے وہ بچے گا، ان چیزوں سے بھاگے گا، اور محنت اور مشقت اور کوشش میں لگا رہے گا کہ اس کو وہ جنت مل جائے۔ اور اس کی قیمت یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کو کرے، یہ اس کی قیمت ہے جنت کی۔ آخرت میں انعام اور اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے کڑوے اور کسیلے ہیں، یعنی کہ آخرت میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ریوارڈ دیں گے، کسی کو انعام اکرام سے نوازیں گے، کسی کو جنت دیں گے، تو وہ جو رزلٹ وہاں ملے گا، وہ جو انعام ملنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ جو جنت ملنے والی ہے، وہ جو عزت اور اکرام ملنے والا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ملنے والا ہے، بلکہ دنیا میں جو ٹیسٹ دے رہا ہے انسان، وہ بڑا ہی مشکل بھرا ٹیسٹ ہے اس کا۔ یعنی دنیا میں جو اعمال انسان کرے گا وہ بڑا ہی کڑوا اس کو محسوس ہوگا، وہ بڑا ہی کڑوا ہے، یعنی مشقت بھرا ہے۔ جب اس کو وہ کرے گا، یعنی کہ کڑوی دوا پیے گا، تو وہ صحت یاب ہوگا۔ تو وہ اس کو اس دنیا میں رہ کر ہی کرنا پڑے گا۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ دنیا کی مٹھاس کیا ہے؟ دنیا کی مٹھاس اپنے خواہشات کی پیروی کی تکمیل کے لیے، دنیا میں خوش رہنے کے لیے، دنیا کی لذت کو پانے کے لیے، دنیا میں عیش و عشرت سے رہنے کے لیے، انسان جب اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے، اور دنیا کی میں خوش رہتا ہے، دنیا کی خوشی کو ہی وہ اپنی خوشی سمجھ لیتا ہے، اور دنیا میں ہی وہ خوش رہتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو پا کر کے وہ خوش رہتا ہے، تو یعنی کہ وہ میٹھی میٹھی زندگی گزار رہا ہے۔ جبکہ آخرت کو پانے والا انسان، کیا حدیث میں ہے کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے، یعنی دنیا میں کڑواہٹ کو جھیلنا پڑے گا، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو پسند ہے لیکن اس کو چھوڑنا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لذیذ ہے لیکن اس کو چھوڑنا ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں جو دل کو بھا رہے ہیں لیکن اس کو چھوڑنا ہے، اور اس کے چھوڑنے میں لوگوں کی تنقید، معاشرے کا اذیت، لوگوں کا طعنہ، اور بہت ایسی ساری چیزیں ہیں جو برداشت کرنا پڑے گا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں نہ ملے تو اس پر صبر کرنا پڑے گا، کچھ ایسی تکلیف ہے جو دنیا میں مل گئی تو اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ اور ایسا کرنے والے دنیا میں تو ظاہری وہ کڑواہٹ کی زندگی گزار رہے ہوں گے، یعنی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے، ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو مبتلا رکھے گا، تو بظاہر وہ کڑواہٹ کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، لیکن آخرت میں اس کو مٹھاس ہی مٹھاس ملے گی، یعنی آخرت میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے۔ جنت میں جو جی چاہے گا اس کو ملے گا، جو جی چاہے گا ملے گا۔ تو جنت کی مٹھاس دنیا کی کڑواہٹ ہے۔ اب اس کے لیے جو تیار ہو گیا، اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور جس نے اپنا ارادہ
پختہ کر لیا تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے گی۔ مومن کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہے۔ قید خانہ میں ایک مومن جو ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو جس طرح سے قید خانے میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں سوتا ہے، اور وہ نیند بھی اس کی کیسی ہوتی ہے، نہ تو اس کے پسند کی جگہ ہے، نہ تو اس کے پسند کا بچھونا ہے، نہ تو اس کے پسند کا اس کو لحاف ملے گا، نہ تو اس کے پسند کا اس کو وہاں کھانا ملتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کے پسند کی تو نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز اس کو مل گیا، ہو سکتا ہے اس کو اچھا بھی لگے، ہو سکتا ہے اس کو اچھا نہ بھی لگے، اور وہ قید خانے میں اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور کے انڈر میں ہوتا ہے، جیسی اس کی مرضی اس مطابق سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر کے یہ حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مومن کے لیے جو ہے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کہ قید خانہ ہے دنیا میں، تم اپنی مرضی اختیار نہیں کرو، اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہو، اللہ نے جیسے جینے کا سلیقہ سکھایا اس سلیقے پر اپنی زندگی گزارو، جس چیز کو حرام کہہ دیا اس چیز کو حرام جان لو، جس چیز کو حلال کر دیا اس چیز کو اختیار کرو، اس کو حلال جان لو، جو راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا جس راستے پر چلنے کے لیے اس راستے پر چلو، چاہے تم کو اس راستے پر چلنے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، جس راستے پر چلنے سے منع کر دیا اس راستے پر تم رک جاؤ، اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا مومن کے لیے ویسا ہی ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تو اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنے والے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، پھر آخرت میں چین کی زندگی گزاریں گے، اور انہی لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اب جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کے کچھ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عظیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کو بھی چھپا کر کے نہیں رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی۔ وہ جنت جو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ اس کے بارے میں جان لے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کے ذریعے اس کی وضاحت کی ہے، ایک انسان اس کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے جو راستہ بتایا گیا ہے، تو پھر وہ اس کو وہ چیز ملے گی۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے مخفی نہیں کر دیا، ایک دم سے چھپایا نہیں، اس کے بارے میں بتایا، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ کہا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا سمجھ لو اور پھر اس میں آنے کی تم کوشش کرو۔ اب جنت میں جانے والے جو کچھ لوگ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کے متعلق کیا بات بتائی گئی ہے، ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم سب سامعین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور اپنے سامنے 2 منٹ کے لیے پاز کریں لیکچر کو، اور پینسل پین لے کر کے اس کو نوٹ کریں، کیونکہ قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی اتنی اچھی، اتنی عمدہ، اتنی بہترین کہ ہمیں وہ بھلی لگتی ہے اور بھلی لگے گی، لیکن پھر ہمارے اندر چونکہ نسیان رکھا گیا ہے تو ہم اس کو بھول جائیں گے، اور جب ہم بھول جائیں گے تو پھر ہم غفلت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کے لیے مشقت کرتے رہیں اور یاد دہانی کرتے رہیں، اور وقت بے وقت اس کو پلٹ کر کے دیکھتے رہیں کون سے عمل کو ہم نے اختیار کیا، کون سے عمل کو ہم نے زندگی میں لایا، کس میں کہاں کمی ہو رہی ہے، کہیں ہماری کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نوٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسا انسان جو جنت میں جانے والا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا،
نرمی اختیار کرنے والا شخص ہوگا وہ، اور ہر وقت وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ چڑیوں جیسا دل ہوگا ان کا۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کا دل کیسا ہوگا؟ چڑیوں جیسا دل، نرم دل، نازک دل، سخت دل نہیں ہوگا وہ انسان، اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈر ڈر کر پھونک پھونک کے قدم رکھے گا۔ دوسری جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے کہ کون لوگ جو ہے جنت میں سب سے زیادہ، کیسے لوگوں کی جو ہے کثرت ہوگی جنت میں؟ تو جنت میں کثرت ہوگی غریب لوگوں کی، فقیر لوگوں کی، محتاج لوگوں کی، مسکین لوگوں کی، کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور، لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جھگڑالو، بد اخلاق، تکبر کرنے والا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسری صفت کیا ہے کہ جو انسان کو جو ہے جھگڑا اور بد اخلاق اور تکبر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو غریب ہوگا، فقیر ہوگا، محتاج، مسکین اور کمزور لوگ جو ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی نظر میں اتنا جو ہے وہ بہترین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت بخشیں گے۔ وہ ایمان پر ہو، شرک سے پاک ہو، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا میں راضی ہو کہ اس کو غربت دی گئی، اس کو فقیری دی گئی، اس کو محتاجی دی گئی، تو پھر وہ اللہ کی رضا میں راضی رہ کر صبر سے دنیا میں زندگی گزارتا ہوا ہو۔ اور نرم دل جو ہوگا وہ ہر دل عزیز شخص بھی جو کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، یعنی ہر کوئی اس سے ملنا چاہے، ہر کوئی اس کے قریب رہنا چاہے، اور ہر کوئی اس کو پسند کرے۔ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اب اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں کہنا ہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بات نہیں کہنی ہے، بلکہ وہ ایمان کا تقاضا کو پورا کرتا ہو، اور خوش کرنے کے لیے جھگڑا نہ کرے، خوش کرنے کے لیے بد اخلاقی نہ کرے، خوش کرنے کے لیے تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ تو ایسا انسان ہوگا تو دوسرے لوگ اس سے خوش ہوں گے۔ تو اس طرح کی خوشی، یہ نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملا دیا، چاہے وہ سامنے والا غلط ہو، یا اس کے غلط چیز میں اس کا ساتھ دے دیا۔ اس طرح کا خوش کرنا نہیں۔ خوش کرنا اللہ جس سے راضی ہوتا ہو، لیکن اب کہیں اس طرح کی بات ہو تو اپنے اوپر وہ صبر اور اپنے اوپر وہ ساری چیز کو برداشت کر لے، لیکن دوسروں کا تو پھر دوسرے لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی اچھا کرے یا نہ کرے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرے۔ تیسری جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جو انکار کر دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جو انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اب ایک اور پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ 12 رکعت نماز، یعنی ہر نماز میں جو نماز فجر،
جب پڑھتا ہے تو اس سے قبل 2 رکعت ہوتی ہے، ظہر سے قبل 4 رکعت ہوتی ہے، اور بعد میں 2 رکعت ہوتی ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے۔ یہ سنتیں جو ادا کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہے، کہ سامنے والا برا کرے تب بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، سامنے والا نہ دے تو دینا ہے، سامنے والا نہ ملے تو ملنا ہے، سامنے والا برا اخلاق کرے اس کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ برے کے ساتھ بھلا کرنا صلہ رحمی ہے۔ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ خوش اخلاق انسان، تہجد گزار انسان، کثرت سے نفلی روزہ رکھنے والا انسان اور دوسروں کو کھانا کھلانے والا انسان جنت میں جائے گا۔ اور اس کے متعلق کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اندر کھڑے ہو تو باہر کی سب چیز نظر آئے گی، اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی سب چیز نظر آئے گی۔ تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، کثرت سے روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی اچھی گفتگو کرنا، کھانا کھلانا، اور کثرت سے روزے رکھنا اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ اسی طرح سے عادل حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والا جو ہے وہ، اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اسے مسلم شریف، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا یعنی کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ دوسروں سے سوال کرنا یعنی کہ مانگنا، کسی سے مانگتا نہ ہو، اور وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا، نرم دل اور حاکم جو ہو وہ عادل ہو، یعنی عدل کرنے والا ہو، انصاف کی بات کرنے والا ہو، تو وہ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرتے ہوں، اور اسلام کو جو ہے اپنا دین سمجھنے والے لوگ اور اس سے راضی رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے لیے جو اذکار پڑھا جاتا ہے اس میں دعا ہے، صبح شام کی اذکار، اس میں ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ دعا ہے، صبح شام 3 بار پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، کہ یعنی کہ اللہ کے رب ہونے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں، اور دین اسلام جو ہے اس پر وہ راضی رہے گا جو شخص ان چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے والا، اور اس کو جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ اب لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش وہ راستہ ہے جس سے انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک اس کو پوسے پالے، اچھی تربیت دے، اور پھر اس کو اچھے لوگوں سے اچھے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دے، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز
یعنی تحیۃ الوضو پڑھنے والا شخص باقاعدگی سے، لیکن یہ نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ اور اس کے متعلق بخاری میں آتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ہی معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پایا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی جب بھی وہ وضو کرتے تو تحیۃ الوضو ادا کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا بلال رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بعد نفل نماز پڑھنا جنت میں جانے کا باعث بننے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم تھا یہ۔ اچھا، نماز روزے کی پابند، پاکیزہ اور شوہر کی اطاعت گزار جو عورتیں ہوں گی، ایسی خواتین جو ہیں، وہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے کہ تم جس سے چاہو اس سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے عورتوں کے لیے کہ نماز روزہ کرے اور پھر اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت گزار بن جائے، تو پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو وہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے یہ۔ متقی اور اچھے اخلاق والے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے کا سبب بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں جانے کا باعث بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ تو اچھے اخلاق والے لوگ اور جو تقوی کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے اور اچھے اخلاق والے، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ ان کے لیے جنت ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور ایسا داخل ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث میں آتا ہے اس کے مفہوم میں کہ 2 انگلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر کے اشارہ کیا کہ اس طرح سے میرے قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہو، اور وہ یتیم چاہے ہو، اگر ہو تو رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور بھی، صرف یتیم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے حج مبرور کرنے والے حاجی کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، مسجد بنانے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، یعنی وہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت یعنی زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ اچھا نکلے، ظلم و ستم نہ ہو کسی کے لیے، برائی نہ ہو، اور ہر اس بات سے پاک ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت ہے کہ اپنے عزت آبرو کی حفاظت فرمانا ہے۔ تو جو اس بات کی ضمانت دے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی۔ ہمسائے سے حسن سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا۔
اس کے بارے میں بھی احمد کی روایت میں آتا ہے، اور یہ بھی بہت معروف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یہ فرمایا کہ فلاں عورت جو ہے دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، یعنی کہ عبادت گزار ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ عورت جو ہے جہنمی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایک عورت کے بارے میں یہ آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے جو نماز ادا کرتی ہے، یعنی فرض ادا کرتی ہے، اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں دیتی، یعنی اس کا جو ہے عبادت میں وہ اتنی آگے نہیں ہے، بس فرائض کو ہی پورا کرنے والی ہے اور صدقہ دینے والی ہے، لیکن وہ ہمسایہ کو جو ہے اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور مسلم اور بخاری میں روایت آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کم سے کم جو ہے 100 یعنی 99 ایک کم 100 99 نام ہیں، جس نے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یاد کیا سے مراد ہے احصاہا ہے، من احصاہا دخل الجنہ۔ احصاہا کا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا اور اس صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا، یعنی عمل کرنا۔ تو جو شخص ایسا کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام کو یاد کرے گا، اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کہ وہ صفتیں تو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا، تو ویسا شخص جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اسی طرح سے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن جنت میں چلا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور درجے جو ہے تم پاتے جاؤ، یعنی کہ پڑھتے جاؤ اور درجے پر چڑھتے جاؤ۔ جنت کے درجات ہیں نا، تو وہ درجات کی بلندی پر وہ جو ہے پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ آخری آیت تک وہ پہنچے گا جو اسے یاد ہوگی۔ تو اس طرح سے اس کا درجہ بلند ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کو یاد کیا ہوا ہوگا۔ کثرت سے سلام کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کثرت سے سلام کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کہ جو ملے اس کو کھلاؤ، غریب ہو اس کو بھی کھلاؤ، امیر ہو اس کو بھی کھلاؤ، مسکین ہو اس کو بھی کھلاؤ، تھوڑی دیر کے لیے کوئی آیا اس کو بھی کھلاؤ، دیر تک کے لیے کوئی آیا اس کو بھی کھلاؤ، کوئی جان پہچان والا آیا اس کو بھی کھلاؤ، جو انجان آیا اس کو بھی کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ اس اعمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سب کو اس میں داخل کرے اور ایسے عمل کرنے والا بنائے۔ کثرت سے سلام کرنا، کثرت سے کھانا کھلانا اور کثرت سے نوافل کا ادا کرنے والا، اس کے لیے جنت ہے۔ مریض کی عیادت کرنے والا جنت میں جائے گا، یعنی ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو بیمار پرسی کرنے والا جو ہے وہ جب تک مریض کو جب ایک شخص دیکھنے جاتا ہے تو جب تک واپس نہ آتا ہے تب تک جنت کے باغ میں وہ رہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرے، اور پھر آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں جائے گا۔ ہم جو بھی دین سیکھیں، چاہے وہ قرآن کا حفظ ہو، قرآن کی تجوید ہو، قرآن کی تفسیر ہو، جنت جہنم ہو، آخرت ہو، قیامت ہو، حقوق ہو، جو بھی دین سیکھیں، ہم دین سے متعلق جو علم حاصل کریں تو ہم اپنے نیت اور ارادے کو درست کر لیں کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، کہ ہم یہ سیکھیں گے،
ہم صحیح چیز کو جانیں گے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، نہ تو دکھانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، نہ تو ہم اپنے آپ کو عالم بتانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، نہ تو ہم بڑے بڑے سرٹیفکیٹ جمع کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سیکھ لیں تاکہ ہم صحیح عمل کر سکیں اور ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایسا علم سیکھنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ صبح شام سید الاستغفار پڑھنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ اور سب سے افضل استغفار جو ہے وہ یہی سید الاستغفار ہے جو آپ کو مسنون دعاؤں میں صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں ملتا ہے، اور صبح شام اس یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، یعنی صبح کے اذکار جب وہ پڑھتا ہے اور اس کو پڑھ لے، اور شام سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے رات کے وقت یعنی شام میں کے جو اذکار پڑھتا ہے اس میں پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے، تو پھر اس کے لیے کیا کہا گیا کہ صبح ہونے تک اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کے پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے، اور یقین کے ساتھ اس دعا کو سمجھ کر کے، اس کے معنی کو سمجھ کر کے اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس پر وہ صبر کر لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا، مسلم کی روایت میں ہے۔ اور مسلمانوں سے کسی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، یہ مسلم کی روایت میں ہے۔ بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، بخاری کی روایت میں ہے۔ اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنتی عورت نہ دکھاؤں، اور اس عورت کے متعلق بتایا گیا کہ جو ایک عورت تھی اس کو مرگی کی بیماری تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ مجھے یہ بیماری ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم صبر کرو گی تو تم کو جنت ملے گا، اور ہم تمہارے لیے دعا کر دیں گے، تو پھر ہم جنت کا وعدہ نہیں ہے پھر تمہارے لیے، مطلب جنت کا وعدہ پھر تم سے نہیں کر رہے ہیں تمہارے لیے اس صورت میں۔ تو وہ عورت بول پڑی کیا اللہ کے رسول، نہیں میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ مرگی کی حالت میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، وہ کسی وقت بھی کہیں پر بھی بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ ایسی حالت میں جو ہم برہنہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا کپڑا جو ہے سطر سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ ایسا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس عورت کے لیے یہ دعا فرمائی۔ تو اس بخاری کی اس حدیث کے مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری پر کوئی شخص جو ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح سے طبرانی میں آتا ہے کہ بچہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ، اور پھر یہ آتا ہے کہ اپنے شوہر سے جو عورت محبت کرتی ہے، زیادہ بچے کو جنم دینے کی جو تکلیف اٹھاتی ہے، تو اور پھر اپنے شوہر پر شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہے، اس پر صبر کر لیتی ہے، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اور کسی کا شوہر اگر اس پر ظلم کرتا ہے تو اس پر صبر کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال
اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے والا یعنی اس پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر کسی ماں باپ کے یعنی کہ والدین کے دو نابالغ بچے جو ہیں وہ فوت ہو جائیں اور اس پر وہ صبر کرے تو ویسے والدین کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آیت الکرسی جس نے نماز پڑھی فرض کے بعد، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی جب تک موت نہیں آئی ہے تب تک کوئی شخص جنت جہنم میں جا نہیں سکتا ہے، لیکن موت آنے کے بعد وہ جنت میں ہی جائے گا جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے وظیفہ کرنے والا یعنی کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابن ماجہ میں آتا ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ یعنی جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے، جو شخص ایک بار پڑھے تو جنت میں کھجور کا درخت اس کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جو شخص جو ہے اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جس عورت نے حمل ساقط ہونے پر صبر کیا وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی کوئی لیڈی اگر پریگننٹ ہے، اس کی پریگننسی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، تو پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ یعنی کسی کا بچہ ضائع ہو جائے تو ظاہر ہے بہت تکلیف کی بات ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے صبر کر لے تو پھر ابن ماجہ کی حدیث کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ وہ پھر جنت میں جائے گی، وہ بچہ جو ہے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ ایک شخص سامنے موجود نہیں ہے، کسی کے غیر حاضری میں اس کی برائی کو دور کیا کسی شخص نے، تو اس پر اللہ کا حق ہے کہ اس کو آگ سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ! یعنی کسی کی برائی ہو رہی ہو تو ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس کی برائی کو دور کرے، اس کی عزت کو سنبھال لے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس شخص کو آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر! کسی سے سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یعنی مانگنے والا شخص جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کسی سے مانگنے کی عادت نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس کے برعکس دینے کی عادت اپنے اندر رکھنی ہے۔ غصہ پینے والا جنت میں جائے گا۔ غصہ پینے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ آتا ہے، صحیح نے طبرانی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے، یعنی کہ اس کو مس نہیں کرنا ہے، ایک ریگولر روٹین میں اس کے ہونا چاہیے ایک شخص کے لیے۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کہ جماعت سے نماز ادا کرنے والا جو شخص ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے ہے۔ ظہر سے قبل 4 رکعت سنت پر جو انسان جو ہے وہ اختیار کرے باقاعدگی، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی
ظہر سے قبل جو انسان 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یعنی تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، تو اقامت جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں موجود ہو، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا 40 دن تک۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ 5 نمازیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 روز پڑھے گا، باجماعت ادا کرے گا، تو اس کے لیے 2 چیزوں سے آزادی لکھی گئی ہے۔ اور وہ 2 چیز کیا ہے؟ آگ سے اور نفاق سے۔ یعنی اس کی موت جو ہے منافقت پہ نہیں ہوگی اور وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ یہ مرد حضرات کے لیے اسپیشلی ہے، کیونکہ یہاں جماعت کی بات آ رہی ہے۔ جماعت سے پڑھنا فرض مردوں کے لیے ہے، اور یہ مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے والا شخص جو ہوگا اس کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ 7 آدمیوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 7 آدمی کے بارے میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جو عادل حاکم ہوگا، جوانی کی عمر میں عبادت سے رغبت رکھنے والا ہوگا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا ہوگا، اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے والا ہوگا، تنہائی میں اللہ سے ڈر کر رونے والا ہوگا، اللہ کے ڈر سے خوبصورت عورت کے گناہ کی جو دعوت دے اگر کوئی عورت تو اس سے وہ رکنے والا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرنے والا ہوگا، یعنی کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کیا کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جب کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ دوسروں کو معاف کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام اس نے نہیں لیا، غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حورین منتخب کرنے کا اختیار عطا کریں گے، جس سے چاہے گا وہ نکاح کرے گا۔ احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے تکبر، خیانت اور قرض سے پاک شخص جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تکبر سے بچنا اور خیانت سے بچنا اور قرض کی ادائیگی جلد سے جلد کر دینا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اور ان چیزوں سے جو پاک شخص ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو دہرایا جاتا ہے، جیسا مؤذن کہتا ہے اس کو ویسا ہی دہرانا ہے۔ تو پھر جواب دینے والوں کے لیے کیا ہے؟ اور یہاں کے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح جو مؤذن کہتے ہیں تو وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے جیسا اذان ہو رہا ہے تو اذان کا جواب دے گا تو اس کے لیے جنت میں ہے، جنت میں اس کے لیے جگہ ہے۔ یہ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنے سارے اعمال، اس کے علاوہ بھی اور سارے اعمال ہیں، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ شرک اور بدعت، ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال کہ شرک سے پاک ہو، بدعت سے بری ہو، اور پھر اعمال میں اتنے سارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس پر ایک شخص اپنے آپ کو ڈھالے
اس پر عمل کرنے والا بنائے تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ایسا شخص جو ہے وہ پھر وہ جنت میں جائے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی اچھی حالت کے ساتھ رکھے اور اچھے اعمال کرنے والا بنائے، وہ اعمال جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہم پر عام ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔